بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان النعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان اللہ أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے قبلہ پیر صاحب اور علماء اکرام اور جتنے عزیز و اقارب اتنے تشریف فرمائیں اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جن محفلوں میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہو ایمان والو یہ محفل میلاد کی ہے یہ محفل اس سے پاک کی ہے یہ محفل اللہ کے پاک نبی کی شادی کی محفل ہے یہ محفل اللہ کے پاک نبی کی ولادت کی محفل ہے ایمان والو رب ذوالجلال نے یہ محفل خود عرش پر بیٹھ کر سجائی جس دن رب ذوالجلال نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ کیا کہ زمین پر میں اپنے محبوب کو بھیجوں تب اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو اکٹھا کیا تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ
لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ رب ذوالجلال نے جب ارادہ کیا اپنے نبی کو بھیجنے کا، اپنے نبی کی نبوت کو ظاہر کرنے کا، تو تمام پاک روحوں کو اکٹھا کیا اور اعلان فرمایا کہ اے نبیو، اے پاک روحو، میں تمہیں اپنا نبی بنا کر بھیجوں گا، اپنا رسول بنا کر بھیجوں گا، تمہارے بعد تمہاری کتابوں کی، تمہارے دین کی تصدیق کرنے والا ایک میرا محبوب بھی آئے گا، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، تم گواہ ہو جاؤ۔ میں اپنے محبوب کو جب دنیا پر بھیجوں تو تم گواہ ہو جاؤ، میرے محبوب کے دین پر تم نے بھی قائم رہنا ہے، میرے محبوب کہ تم نے مقتدی بننا ہے، تم میرے محبوب کے مقتدی بنو گے۔ اور جب میں اپنے محبوب کو اس دنیا پر بھیجوں تو اے ایمان والو، اے نبیو، گواہ ہو جاؤ، تم میرے اور میں تمہارا اقرار کرو۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر گواہ بن گئے کہ ہم تیرے محبوب پر ایمان لائیں گے۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم تو ایک دوسرے پر گواہ بن گئے، تمہارے اوپر کون گواہ بنے گا؟ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ تم ایک دوسرے پر گواہ بن گئے اور میں رب تم پر گواہ بن گیا ہوں، میں رب تم نبیوں کا گواہ ہوں۔ جب میرا محبوب اس دنیا پہ آئے تو تم نے میرے محبوب پر ایمان لانا ہے، تم نے میرے محبوب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے بھی اللہ کے پاک نبی کا میلاد منایا۔ قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے اللہ کے پاک نبی کی آمد سے پہلے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اعلان فرمایا اے میری قوم، جانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ کے پاک نبی کا میلاد منا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا۔ یہ میلاد منانا اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ قوم نے کہا جی ہاں، آپ ہمارے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ میرے ہی دین کی جو میں کتاب لے کر آیا اور اس کی اور جو مجھ سے پہلے نبی تھے تمام کی وہ تصدیق کرنے والا ہے، اس نے تمام کی تصدیق کرنی ہے۔ اے میری قوم، تم نے بھی اس آخری نبی پر ایمان لانا ہے۔ تو تمام قوم نے، پوری قوم نے اقرار کیا کہ اے ہمارے نبی، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی پر ایمان لائیں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو فرمایا کہ وہ جو نبی میرے بعد آئے گا اس کا نام عرش پر احمد اور زمین پر محمد ہوگا. عرش پر احمد اور زمین پر اللہ کے پاک نبی کا نام محمد ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی کے اس پیغمبر نے بھی حضور علیہ السلام کا میلاد منایا. علماء فرماتے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز نوافل پڑھتے ہیں، بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب کم ملتا ہے. اگر ہم کھڑے ہو کر پڑھیں تو اس کا ثواب ہمیں پورا ملتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نوافل پڑھتے ہیں تو اس کا زیادہ ثواب اس لیے ملتا ہے کہ اس میں محنت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی 2 رکعت نماز جب نوافل پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر اس کا ثواب اس لیے زیادہ ملتا ہے کہ تکلیف زیادی ہوتی ہے. یعنی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وزن پاؤں پر آتا ہے، پھر اس کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں، پھر قوما کرتے ہیں، پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں. یعنی اس لیے تمام جسم کو حرکت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے پاک نبی کے غلام کہتے ہیں کہ پھر تمام جسم کو جب حرکت ہوتی ہے تو اسی لیے ثواب زیادہ ہوتا ہے. جب ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو قیام بھی نہیں کرتے، رکوع بھی کھڑے ہو کر ہم نہیں کرتے، اسی لیے ثواب کم ہوتا ہے. لیکن ادھر ایک عاشق بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی کا نام احمد ہے. جب ہم رکوع یعنی جب ہم قیام کرتے ہیں تو لفظ الف بن جاتا ہے، جب ہم رکوع کرتے ہیں تو لفظ ہا بن جاتا ہے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں لفظ میم بن جاتا ہے، جب ہم اتحیات پر بیٹھتے ہیں تو لفظ دال بن جاتا ہے، لفظ احمد پورا ہو جاتا ہے، ادھر نماز پوری ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میرے نبی کے نام کو پورا کر دیا، اس کو پورا ثواب دے دو. اور جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں قیام ختم، رکوع ختم، یعنی 2 لفظ الف اور ہا ختم ہو گیا، اسی لیے انہیں ثواب کم ملتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. تمہارا اور میرا آنا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.